أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ وہ یکتا ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں، اگر مشکل حل کروانی ہے تو اسی کے در پہ جا، اس کے سوا کوئی اور در نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد نہیں، اور ہم بہت چھوٹے ہیں، اتنے چھوٹے ہیں کہ ہماری چھٹائی کی کوئی حد نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، الرحمن اللہ، الرحیم اللہ، الحفیظ اللہ، المالک اللہ، الخالق بھی اللہ، الرازق اللہ، المومن اللہ، المحیمن بھی اللہ، المحیمن اللہ، العزیز اللہ، الجبار اللہ، المومن اللہ، المتکبر اللہ، الرزاق اللہ، الرحمن اللہ، الرحیم اللہ۔ سامعین محترم، بہت چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، زمین کے نیچے ہے یا آسمان کے اوپر ہے یا زمین کی تہ میں ہے، سب کو اللہ نے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، اور بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی۔ زمین بچھائی تو اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے، اس میں کسی سے مدد نہیں لی۔ میرے دوستوں، ہوا کو چلایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، سمندروں اور دریاؤں کو روانی دی تو اپنی طاقت اور قدرت سے، پہاڑوں کو کیل کی مانند زمین پر گاڑا تو اپنی طاقت اور قدرت کو، سورج کو روشنی دی تو اپنی طاقت اور قدرت سے، چاند کو چاندنی دی تو اپنی طاقت اور قدرت سے۔ دوستو، انسان کو بنایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، جنات کو بنایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، فرشتوں کو بنایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے۔ میرے دوستو، ملائکہ کا پیدا کرنا بھی میرے اللہ کی قدرت ہے۔ میرے دوستو اور بھائیوں، یہ سانپ کو پھنکارنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، شیر کو جنگل کا بادشاہ بنایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، شیر کو دھاڑنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، سانپ کو چلنا اور ڈسنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، سانپ کو پھنکارنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، بلبل کو نغمہ سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، چڑیوں کو چہچہانا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، انسان کو چلنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، انسان کو بولنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، پرندوں کو اڑنا سکھایا تو اپنی طاقت اور قدرت سے، دن کا رات میں بدل جانا اور راتوں کا دنوں میں بدل جانا، یہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت ہے۔ عزت کے خزانے بھی میرے اللہ کے پاس ہیں اور ذلت کے خزانے بھی میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلیل کرے، وہ جسے چاہے نفع دے، وہ جسے چاہے نقصان دے، وہ جسے چاہے زندہ رکھے، وہ جسے چاہے موت دے، وہ جسے چاہے بلند کرے، وہ جسے چاہے پست کرے، وہ جسے چاہے مالدار کر دے، وہ جسے چاہے فقر دے دے، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے دے، وہ جسے چاہے بیٹے دے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، روایات میں آتا ہے 100 شادیاں کرتے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے بیٹیاں دی، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ نے، آپ دونوں انبیاء علیہ السلام کو، آپ دونوں کو بیٹے عطا کیے، لیکن بڑھاپے میں، دھیڑ عمر میں بیٹے عطا کیے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ملاپ کے بیٹا عطا کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں جہانوں کے سردار، رحمت للعالمین، وجہ کائنات کو اللہ نے بیٹیاں بھی دی اور بیٹے بھی دیے، لیکن اللہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بلند رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اللہ نے بیٹوں کو بچپن میں ہی واپس لے لیا، اور بیٹیاں زندہ رہیں۔ جو کچھ میرے دوستو زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، اس پر میرے اللہ کی حکومت ہے۔ جو کوئی آسمانوں میں ہے یا خلاؤں
دریاؤں میں ہے یا ہواؤں میں ہے، اس پر بھی میرے اللہ کی حکومت ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جو کوئی سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے یا غاروں میں ہے، اس پر بھی میرے اللہ کی حکومت ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے یا آسمانوں کے اوپر ہے، اس پر بھی میرے اللہ کی حکومت ہے۔ سورج پر، چاند پر، ستاروں پر، سیاروں پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے۔ زمین کے اوپر کیا ہے یہ میرے اللہ کے علم میں ہے، زمین کے نیچے کیا ہے یہ میرے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بھی میرے دوستوں اور بھائیوں، جنگلوں میں کیا ہے، پہاڑوں میں کیا ہے، دریاؤں میں کیا ہے، غاروں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، یہ ان سب کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، رزق دینے والی ذات بھی ایک اللہ کی ہے۔ وہ ماضی بھی جانتا ہے، وہ حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے۔ وہ حال بھی دیکھ رہا ہے، وہ ماضی بھی دیکھ رہا ہے، مستقبل بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ کوئی ماضی ہے، اللہ کے ہاں نہ کوئی مستقبل ہے۔ مستقبل بھی حال ہے، ماضی بھی حال ہے، حال بھی حال ہے۔ میرے دوستو، رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ وہ چلنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ دوڑنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، وہ تیرنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، اڑنے والوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ خاکی والوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ یہ شیر تازہ گوشت کھاتا ہے، اس کو وہ تازہ گوشت کھلا رہا ہے۔ ہرن تازہ گھاس کھاتا ہے، خرگوش تازہ گھاس کھاتا ہے، اللہ ان کو تازہ گھاس کھلا رہا ہے۔ میرے دوستوں، سردی کا آنا میرے اللہ کے حکم سے، گرمیوں کا آنا بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے، بارشوں کا برسنا بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے، بادلوں کا گرجنا بھی، بادلوں کا چھا جانا بھی، اور آسمانی بجلی کا گرجنا بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے، آندھی کا آنا، ہواؤں کا چھانا، کا کبھی سرد اور کبھی گرم چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، یہ زمین کا تھر تھرانا اور یہ زلزلوں کا آنا یہ بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے، یہ درختوں پر پتوں کا لگنا اور درختوں سے پتوں کا جھڑ جانا بھی میرے اللہ کے حکم سے ہے۔ کائنات کی ہر چیز اور ہر ذرہ میرے اللہ کے حکم کے اور میرے اللہ کے امر سے حرکت میں آتا ہے اور میرے اللہ کے امر سے وجود میں آیا ہے۔ سمندروں کی روانی کو دیکھو، تمہیں اللہ نظر آئے گا، سورج کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پہاڑوں کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، زمین کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پرندوں کی اڑان کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، ہوا کے جھونکوں کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، سام کی چال کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، پھولوں کی رنگت کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، چنبیلی کو دیکھو اس کی خوشبو کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا، گلاب کو دیکھو اس کی سرخی کو دیکھو اس کی مہک کو دیکھو تمہیں اللہ نظر آئے گا۔ پھلوں کے رنگ الگ ہیں، ایک ہی زمین سے نکلنے والے پھل ان کی رنگ الگ ہے، شکل الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، کسی کا ذائقہ میٹھا ہے، کسی کا ذائقہ کڑوا ہے، کسی کا ذائقہ نمکین ہے، کسی کا ذائقہ کھٹا ہے، کسی کا ذائقہ ترش ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ سبز ہے، کسی کا رنگ سرخ ہے، کسی کا رنگ پیلا ہے، حتیٰ کہ ایک ہی زمین سے نکلنے والا پانی کسی جگہ کا میٹھا ہے، کسی جگہ کا کڑوا ہے اور کسی جگہ کا نمکین ہے، درمیان میں نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، یہ سب کس کے امر سے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے میرے دوستوں اور بھائیوں، بچوں کے رنگ علیحدہ، شکل الگ، خصوصیت الگ، خصلت الگ، قد الگ، اخلاق الگ، آواز الگ، یہ سب کچھ میرے اللہ کے حکم اور امر سے ہو رہا ہے اور میرا اللہ کر رہا ہے کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے اللہ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا چلنا، ہمارا کھانا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری خوشی، ہماری غمی اور ہمارا لباس اور ہمارا ہر کام میرے دوستوں اور بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا، اسے 100 شہیدوں جتنا ثواب ملے گا، اور جو شخص کثرت سے مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج اگر دنیا میں کسی کو کوئی 5 یا 10 روپے دے دے تو لینے والا اس پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ اس کی اتنی عزت بھی کرتے ہیں اور اس کی ہر بات مانتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا،
دنیا کے اندر میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں کوئی کام دنیا کے اندر جو کامیابی ملتی ہے یہ کامیابی نہیں ہے، اور اس کامیابی کو کبھی کامیابی نہ سمجھنا۔ دنیا میں آنے والی ناکامی کوئی ناکامی نہیں ہے، اور اس ناکامی کو کوئی ناکامی نہ سمجھنا۔ جو آخرت میں کامیاب وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو آخرت میں ناکام وہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم عرض کر رہا تھا کہ اس آدمی کی ہم ہر بات کو مانتے ہیں، حالانکہ جو سب سے میرے دوستوں جو اس کا سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان ہے، حالانکہ جس کا سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان ہے، جس کا ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے زیادہ ہمارے اوپر احسان ہے، وہ کون ہے؟ نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ دونوں جہانوں کے سردار رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے طیف کی وادیوں میں پتھر کھا کر اور لہو لہان ہو کر بھی اپنی امت کو نہ بلایا۔ میرے دوستو، جس نے عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے اونٹنی پر بیٹھ کر دعا اپنی امت کے لیے کی، سخت دھوپ تھی، آج ہم تو 20 منٹ دعا اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ آپ کے دانت مبارک شہید کیے گئے، آپ کو طرح طرح کی اور سخت سے سخت تکلیفیں دی گئی، پھر نیزوں پر آپ کی اولاد کو لٹکایا گیا، 6 ماہ کا علی اصغر کو بھی ظالموں نے نہ چھوڑا۔ اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سب کچھ میرے نبی جانتے تھے۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ اے میرے محبوب، تیری آل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن پھر بھی میرے نبی اپنی پوری امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، اسی لیے فرمایا کہ جب دیکھا یہ نظارہ تو کان بارش اور فرش سارا، جب ننھے علی اصغر کے گلے پر ظالم نے تیر مارا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، حضرت جبرائیل، حضرت اسرائیل اور ایک اور فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ آیا اور نہ اس کے بعد زمین پر کبھی آیا اور نہ ہی وہ آئے گا، حضرت جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے اجازت طلب کی، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، آج میرا بھی آخری چکر ہے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ آئے ہائے ہائے میرے بھائیوں، وہ ایسا مقام ہے